بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ دودھ اور گوشت کو ایک ساتھ کھانے سے کئی سالوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ اکثر لوگ مچھلی کھانے کے بعد دودھ پی جاتے ہیں تو جلد پر سفید دھبے پڑ جاتے ہیں۔ معدے میں گرمی زیادہ ہو تو اس گول کا چھلکا ایک گلاس شربت سندل میں شامل کر کے 5 روز نہار منہ روزانہ استعمال کریں۔ کسوری میتھی کا روزانہ استعمال آپ کو شوگر سے بچاتا ہے، بد ہضمی کو ختم کرتا ہے، دل کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے۔ ناظرین اکرام، کھیرے کا رس عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ دہی میں دیسی انڈا ڈال کر بالوں پر لگانے سے بال لمبے، گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اعصابی تناؤ کا شکار ہیں تو صبح کے وقت دال چینی چبا لیا کریں۔ ناظرین اکرام، یاد رکھیے، دودھ سوڈا گرمی کا نہیں بلکہ یہ ہڈیوں کا توڑ ہے۔ یہ دودھ کولڈ ڈرنک اور چینی کے مکسر سے تیار کیا جاتا ہے اور جسم کے اندر جا کر ہڈیوں کو کمزور اور کیلشیم کی کمی کرتا ہے۔ لیموں اور کھیرے کا رس ملا کر پی لینے سے چہرے کی جلد صاف ہو جاتی ہے۔ پودینے اور لیموں کا رس ملا کر پی لینے سے آپ کا ہاضمہ اچھا ہو جائے گا۔ ادرک اور لیموں کا رس ملا کر روزانہ پینے سے وزن میں کمی آنا لگتی ہے۔ یاد رہے، روزانہ ناشتے میں خود اور اپنے بچوں کو دہی کھانے کی عادت ڈالیں۔ سر پر نمک والا پانی ڈال لو، سر کی جوئیں بھاگ جائیں گی۔ لیموں جگر کو صاف کرنے میں مفید ہے۔ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھ جانا انسان کو ہمیشہ صحت مند اور تندرست رکھتا ہے۔ کمزور اور گرتے بالوں کا حل: صابن شیمپو کی جگہ دودھ استعمال کریں، یعنی جتنا انسان سر پر تیل لگاتا ہے اتنا ہی سر پر دودھ لگائیں اور اس کے ساتھ 2 لیٹر پانی لو۔ 2 آملے، 2 ریٹھے، 2 ہریڑ، 2 سکائی اور ان سب کو کوٹ کر پانی میں ڈال دو اور ان کو ابال لو۔ ساری رات پڑے رہیں اور دوسرے دن چھان کر سر دھو لو، اس سے بہترین رزلٹ آئے گا۔ اگر پیشاب کا کوئی انفیکشن ہو جائے تو روزانہ فالسے کا جوس پی لیا کرو۔ نہار منہ کھیرا کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ نہار منہ صبح کے وقت سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبی سانسیں لینے سے دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جن کا پیٹ صاف نہ رہتا ہو وہ دودھ کے ساتھ سونڈ کا استعمال کریں۔ اپنے دل کو طاقت دینی ہے تو روزانہ سیب کا استعمال ضرور کریں۔ اگر آپ کالے یرقان سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ گنے کا رس پیا کریں۔ ادرک کو سونگھنے سے دمہ دور ہوتا ہے۔ پیسا ہوا ادرک اگر گھٹنوں پر لگا دیا جائے تو پرانا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ منہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ منہ پر لگانے سے منہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دانتوں کا کھٹا پن دور کرنے کے لیے بادام کھا لیا کرو۔ لونگ چبانے سے بدن کی سوجن کم ہو جائے گی۔ سری پائے پکا رہے ہو تو اس میں سفید زیرہ ڈالنے سے پائے کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا کالا نمک چاٹ لو، آپ کا کھانا فوراً ہضم ہو جائے گا۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے تو روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کریں۔ پانی زیادہ پیو، تھکاوٹ کم ہوگی۔ زیادہ چاول کھانے والے بندے کا جسم خون بنانے میں مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ لونگ کو پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت زندگی بھر کم نہیں ہوتی۔ زیادہ چائے پینے سے جلد خراب ہو جاتی ہے اور نظر کمزور ہوتی ہے۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور بہترین پھل انگور ہے۔ ناظرین اکرام، جس کو دمہ کی بیماری ہو
اس کو چاہیے کہ کھانے میں اجوائن استعمال کرے۔ گلے کے درد میں دودھ بہت مفید ہے۔ جس انسان کو کمزوری ہو جائے اس کو دودھ میں گوشت پکا کر کھلایا جائے۔ بھینس کے دودھ میں گائے کا دودھ ہلکا ہوتا ہے اور یہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ سیاہ نمک اور اجوائن پیٹ کو صاف کرتے ہیں اور گیس کو ختم کرتے ہیں۔ جسم میں اگر کمزوری ہو تو دالوں کا استعمال زیادہ کریں۔ گنے کے رس میں ادرک ڈال کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوگا۔ کھیرا زیادہ کھانے والے کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ بکری کا دودھ پیو، الرجی نہیں ہوگی۔ اپنا وزن بڑھانے اور جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے روزانہ دودھ کا ملک شیک پی لیا کریں اور ساتھ میں آدھی پیالی پانی میں 1 چمچ کشمش بھگو دیجیے۔ صبح کے وقت کشمش کے دانے اور بادام کھا کر پانی پی لیجیے۔ اگر استری کی کالک کو صاف کرنا ہے تو استری کو فل گرم کرو اور اس کے بعد ڈسپرین یا پیناڈول والی گولی اس کے اوپر رگڑو اور پھر کسی کپڑے سے صاف کر لو۔ آدھے سر کا درد دور نہ ہو رہا ہو تو لیموں کے چھلکے پیس لو اور اس میں زیتون کا تیل مکس کر کے سر کی اچھی طرح مالش کریں۔ آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ لونگ کو پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت زندگی بھر کم نہیں ہوتی۔ بند گوبھی کھانے سے آنکھیں مضبوط رہتی ہیں اور نظر کمزور نہیں ہوتی۔ جسم میں پروٹین کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ انڈا ہے۔ انڈے کو ابال کر کھائیں۔ ناظرین اکرام، ایک تحقیق کے مطابق جو شخص زیادہ بیر کھاتے ہیں ان کی نسل میں بیٹوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا کالا نمک چاٹ لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہے گا، کھانا جلدی ہضم ہوگا، فائدہ بھی دے گا۔ ناظرین اکرام، پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہیں، زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کے پیٹ کی چربی آہستہ آہستہ اترنے لگ جائے گی۔ گلہری جانور کو ہفتے میں 2 مرتبہ روٹی کھلاؤ، بہت جلد تمہارے پاس دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، پیشاب میں جلن ہوتی ہے تو ناشتے سے پہلے 1 گھنٹہ قبل اجوائن کا سپوف 1 چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوگی۔ پکا ہوا کیلا کھانے سے بدن میں الرجی آتی ہے۔ اگر جسم پر گرمی دانے نکل آئیں تو سرسوں کا تیل گرم کر کے لگائیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ جب بھی جوتا خریدنے جاؤ تو شام کے وقت جاؤ، کیونکہ اس وقت آپ کے پاؤں کی اصلی حالت میں ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد تک نہیں سونا چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے نظر کی کمزوری ہوتی ہے۔ لیموں کے چھلکوں کو دانت پر رگڑ لو، دانتوں کی پلاہٹ ختم ہو جائے گی۔ گرم روٹی معدے میں بیماری پیدا کرتی ہے۔ اجوائن دمے کے مرض کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ بھیڑ کا دودھ سر کی خشکی کو دور کرتا ہے۔ رات کو انڈے کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ جو اور چنے کا آٹا شوگر والے مریض کھا لے، اس سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ دل کے وال بند ہو جائیں تو عجوہ کھجور کی گٹھلی کھا لو۔ بال گرنے یا خشکی کا مسئلہ ہو تو پیاز چھیل کر کچل لیں اور شہد ملا کر خوب اچھی طرح مکس کریں۔ جس جگہ بال اگانے ہوں اس جگہ کو کھردرے کپڑے سے رگڑ کر لیپ کر لیں، گنج کا عارضہ ختم ہو جائے گا۔ کچی سبزیاں بدن کی خوبصورتی بڑھاتی ہیں۔ بیٹھ کر 3 سانس میں پانی پینے سے انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، آم کھانے کے بعد 2 گھونٹ ٹھنڈی اور کچی لسی پی لینے سے دانے وغیرہ نہیں نکلتے۔ انگور کا رس پیٹ کی چربی ختم کرنے میں مددگار ہے۔
خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی اور پھٹکری ملا کر لگا لو، خارش ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ پیدل چلنے سے انسانی جسم میں کمزوری پیدا نہیں ہوتی اور شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ ناظرین اکرام، سردیوں میں فالج اور ہارٹ اٹیک کی شرح بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ بے شک زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ سردی کے موسم میں دو چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو انشاءاللہ فالج اور ہارٹ اٹیک سے آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ دل کے پٹھوں کے لیے خون کی فراہمی کے لیے اچانک اور بہت زیادہ کمی کو ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایسے دماغ میں خون کی روانی متاثر ہونے پر ہوتا ہے جسے فالج کہا جاتا ہے۔ سردیوں میں ہارٹ اٹیک اور فالج کی دو بڑی وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ سردیوں میں پانی نہیں پیتے، جس سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، جسم میں ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے اور انسان کا خون جم جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سردی کے موسم میں انسانی جسم کی رگیں تنگ ہو جاتی ہیں، اس لیے ماہرین یہ تجویز کرتے ہیں کہ سردی کے موسم میں گرم مشروبات اور نیم گرم پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور جسم کو گرم کپڑے، چادر، ٹوپی پہن کر گرم رکھنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، اگر خود کو دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے تو وہ چائے میں لونگ، ادرک اور سونف ڈال کر پئیں۔ دولت مند ہونا ہے تو وہ دو چیزیں اپنی پاکٹ میں رکھ لو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی اور دولت بارش کی طرح برسے گی۔ ایک روٹی کا خشک ٹکڑا، دو رزق لکھ کر پاکٹ میں رکھ لو۔ حضرت امام ابو الحسن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سورۃ فلق کثرت سے پڑھنے والے پر روزی بارش کی طرح برستی ہے۔ اگر آپ کی ہڈیاں کمزور رہتی ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ سلاد اپنے کھانے میں لازمی شامل کریں۔ اگر آپ کا معدہ خراب ہے تو اس کو پانی سے دھوئیں، یعنی نہار منہ ایک گلاس پانی پئیں، آپ کا معدہ صاف اور طاقتور بن جائے گا۔ اگر آپ کا بچہ ہر وقت سست رہتا ہے تو اس کو کھانے میں گندم کا دلیا بنا کر کھلائیں، بچے میں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اگر بدن میں کمزوری زیادہ بڑھ جائے تو انجیر کو رات کے وقت شہد میں مکس کر کے صبح نہار منہ کھایا جائے تو طاقت بحال ہو جاتی ہے۔ شیمپو کے زیادہ استعمال سے خواتین کے بال جلدی سفید ہوتے ہیں اور بانجھ پن، ڈپریشن جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر روزانہ پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل لگایا جائے تو بواسیر اور شرمگاہ کی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپا کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کی ڈلیوری نارمل اور عافیت کے ساتھ ہو جائے تو میاں بیوی حمل کے آخری ماہ میں اس وظیفے کا مسلسل استعمال کریں۔ یا باسط ہو یا فتح ہو یا کریم ہو کو باکثرت پڑھنا معمول بنا لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔